من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عنایت فرما. امہات المومنین اہل بیت آل خلفاء راشدین شہداء کربلا صحابہ اکرام رضوان تعالی اجمعین کو عنایت فرما. تابعین تب تابعین کو عنایت فرما. تمام اولیاء چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ کے ارواح مبارک کو عنایت فرما. بالخصوص غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرما. حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراج رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب عنایت فرما. ان سب کے وسیلے سے مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمین، مرحومین ہمارے والدین اس کا ثواب پہنچے. والجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک الرحمن الراحمین والحمد للہ رب العالمین لا الہ. ذکر شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم ذکر کی اہمیت جانتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ اس کے درمیانی حصہ دیکھتے ہیں. اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہو یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت کریں گے، یعنی کہ اسے بخش دیں گے اور اس کو شاندار اس کی انعامات بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص خدائے رحم کرے ذکر سے اندھا بن جائے، اور ہم اس پر ایک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے، جو شخص خدائے رحم کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یعنی کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ذکر کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم پر دنیا میں جو بھی گھڑی ایسی گزری ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو قیامت کے دن وہ اس گھڑی پر حسرت یعنی کہ افسوس کرے گا. تو یہاں پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ گھڑی یاد کریں گا کہ کاش میں وہ ٹائم جو ہے اللہ کا ذکر کر لیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں اس گھڑی پر افسوس کے لا اظہار کریں گے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کے بغیر گزاری ہوگی. یعنی کہ جنت میں بھی جنتی جو ہے اللہ کا ذکر نہیں کرے بلکہ وہ گھڑی یاد کر کے افسوس کرائے. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور یا کے صدقے میں جو ذکر ہمیں جو ملا ہے جو حلقے کا انشاءاللہ ہم اسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے. آنکھیں بند کر لے، دل میں وساوس اور خطرات کو نہ آنے دے. افضل ذکر لا الہ کا ذکر کریں گے، یہ تصور رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ الا اللہ، 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ تصور رکھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی حاکم ہے۔ اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
Allahu hu hu, Allahu hu hu, Allahu hu hu, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब या हय्यू या कय्यूम का जिक्र करेंगे। इससे तसव्वुर रखें कि अल्लाह ही कायम है और अल्लाह ही जिंदा है। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, يا حي يا قيوم، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں ہوں نور پیر، پیر منور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ نور خدا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک موزبانہ انداز سے لیں گے۔ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں اپنی سرگوش بارگاہ میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتی ہوں تاکہ نسبت حاصل ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر فاصل فاصل جاری کریے۔ جس کے پاس ذکر فاصل فاصل نہیں ہے وہ درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مراقبہ کریں گے، یہ احسان کے درجے کی عبادت ہے۔ یعنی مراقبہ یعنی کہ دکھنا یا دیکھنا، کیا یہ دکھنا کہ ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، اور یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اب ہم نے جو دل میں جو ہم نے اپنی میں بٹھا لی یا مخلوق کی جو حاجت روائی پن بٹھا لی ہے، وہ ہمارے دل سے ہمیں نکالنا ہے۔ دل میں یہ تصدیق کرنا کہ اللہ مالک ہے، دل میں یہ کیفیت پیدا ہونا ہے ہمیں۔ تو ہم مراقبہ شروع کرتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اول اور آخر، اور مراقبہ سٹارٹ کریں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہمیں مفاتج حالت سے محفوظ فرما. آسمان کی بلاؤں سے، زمین کے فتنوں سے، حاسدوں کے حسد سے اور اعداء کی نظروں سے محفوظ فرما. ظالم حکمران کے بے جا قوانین سے اور شیطان کے شر سے، ان کے وسوسوں سے، اس کے وسوسوں سے اور نفس کی چوریوں سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما. تیری یاد کی غفلت سے محفوظ رکھ. غفلت کو یاد سے مبدل فرما اور دائمین ذکر عنایت فرما. دین کی فہم، حدیث کی فہم اور قرآن کی فہم ہمارے سینوں میں منقشی فرما. اسرار توحید کا علم عنایت فرما. جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. عذاب سقرات کی تکلیف سے محفوظ رکھ اور قبر کے سوالات جواب میں آسانی فرما. آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحومین اہل خاندان، مرحومین اہل سلسلہ، مرحومین اہل مسلمان اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے. ان کی قبروں کو اپنی جمار رحمت میں لے لے. ان کی قبروں پر انوارات کی بارش فرما اور ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا اور خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حج کوثر پہ سرکار سے ملا دے. پھول سیرت کے راستے پہ آسانی عطا کر اور میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما اور عمل نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ. ان کو دین کی فہم اور محبت عطا فرما. انہیں دیندار بنا. انہیں صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما. مولا، مرض بھی تیرا ہے، مریض بھی تیرا ہے اور شفا بھی تیری ہی چاہیے. اے شافی مطلق، ہمارے ماں باپ، گھر والے اور ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستملہ عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں ان سے راضی کر دے اور انہیں ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ان کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے والا بنا. ان کے حقوق ادا کرنے والے بنا اور ہمیں ان کو حج اور عمرہ کرنے کی شہادت نصیب فرما. اس میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں بھی زکوٰۃ کی اور حج کی توفیق عطا کر. تیری راہ میں کھل کے خرچ کرنے کی توفیق عطا کر. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہم میں جو پریشان حال میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا کر اور جو روزگار میں لگے ہیں مولا ان کی روزی میں برکت عطا کر. ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا کر. جو اسلامی بہن بیٹیاں جو بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نیک ور نصیب فرما. ان کی شادی میں آسانی عطا کر. جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. تمام عالموں کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دنیا اور ماسوی کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. صرف تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں عطا فرما. قرآن کو پڑھنے میں آسانی عطا فرما. جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی توفیق عطا کر. قرآن کو سمجھنے میں آسانی عطا فرما. جیسا سمجھنے کا حق ہے ویسا سمجھنے کی توفیق عطا کر. قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. قرآن پر عمل کرنے میں آسانی عطا فرما. جیسا عمل کرنے کا حق ہے ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر. قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچانے میں آسانی عطا فرما. جیسا پہنچانے کا حق ہے ویسا پہنچانے کی توفیق عطا کر. جو نسبت تو نے عطا کی ہے اہل بیت اور اولیاء اللہ کی نسبت، ان نسبتوں کی لاج رکھ لے. ان نسبتوں کے قدر کرنے والا بنا. ان نسبتوں کا حق ادا کرنے والا بنا اور ان نسبتوں کا فیضان ہمیں عطا فرما. ہمیں قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا. ہمیں قرآن اور سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ جان بوجھ کر کیا ہے ہم نے، جو گناہ انجانے میں کیا ہم نے، کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم توبہ کو تیری بارگاہ میں لائے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما. توبہ میں استقامت عطا فرما اور توبہ کو قبول فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا. یا اللہ،
تیری ذات پاک ہے، یعنی کہ تیری ذات پر توکل عطا فرما، تیری تقدیر سے راضی رکھی اور تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، غیبت، چغل خوری اور بہتان سے بچا، ریاکاری سے بچا، تیرے منچاہ کے تحت زندگی گزارنے والا بنا۔ جس جگہ ہمارے گھر والے کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ایک خیر سے ہمیں مالا مال فرما جو تیری جانب سے، اور ان لوگوں کے شر سے یعنی کہ انہیں محفوظ فرما جو ان کے نفس کی جانب سے ہے۔ ہمیں اور ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز اور ممتاز فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی اور روحی فیضان کو مالا مال فرما، ان کے سائے ہم پر سلامت رکھ اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے گھر والے بچوں کو باخودہ فرما، ان کے عصمتوں کی حفاظت فرما اور ان کو با کرامت عطا فرما، اور ان کو دین کے کام کے لیے چن لے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جتنے حلقے چل رہے ہیں ان کے قبول فرما اور حاضرین اور غائبین کو ان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جتنے حلقے چل رہے ہیں انہیں قبول فرما، حاضرین اور غائبین کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، جو اس میں شریک ہوئے ہیں اپنی شان کے موافق جزائے خیر عطا فرما، جو بھی اس میں محنت کر رہے ہیں، اور ہم سب کے قلوب کو کھول دے، اپنی پہچان عطا فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرما، دین کی فہم عطا کر، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کر، تیرے بندوں تک دین کو پیش کرنے کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، تکبر، ریاکاری اور خود نمائی سے بچا لے مولا، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مولا ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، تو ان کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو ان کی حاجتوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی پریشانیوں کو بہتر جانتا ہے، تو ان کی بیماریوں کو بہتر جانتا ہے مولا۔ جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جو جس اسما کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے مصدقات تک پہنچانے کی توفیق عطا کر، جو ذکر ہم نے کیا ہے اس ذکر کو تیرے محبوب ترین بندوں کے ذکر میں شمار فرما اور قبول فرما، جو دعا ہم نے مانگی ہے مولا تیرے محبوب ترین بندوں کی دعا میں شمار فرما اور قبول فرما۔ ہماری صورت کو نہ دیکھ مولا، ہمارے عمل کو نہ دیکھ مولا، ہمیں نہ دیکھ مولا، مقدر نے تیری حبیب کی امتی بنایا ہے، تیری اولیاء کی خانقاہ پہ بنایا، اس نسبتوں کا تجھے واسطہ، تیرے جود و کرم کا تجھے واسطہ، ہماری عز و انکساری کا تجھے واسطہ، اے رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، اے ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا مولا، زیادہ بہتر جاننے والا محسین مولا، ہمارے تمام حاجتوں کو خیر سے پورا فرما اور تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جب تک ہم زندہ رہے کامل اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل اسلام پر موت عطا کر، جب ہم زندہ رہے تو کامل ایمان پہ زندہ کر، اور جب موت آئے تو کامل ایمان پر موت عطا کر، جب ہم زندہ رہے تو کامل احسان پہ زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو کامل احسان پر موت عطا کر، جب تک ہم زندہ رہے کامل تقوی پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل تقوی پر موت عطا کر، جب تک ہم زندہ رکھے کامل توحید رسالت پر زندہ رکھ، اور جب بھی موت آئے تو کامل توحید اور رسالت پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رکھا کامل عقائد پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عقائد پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے ایک کامل آداب پہ زندہ رکھ، اور جب موت آ جائے تو کامل آداب پہ پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے کامل عبادت پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل عبادت پر موت عطا کر، جب تک ہم زندہ رہے تو کامل معمولات پہ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو کامل معمولات پر موت عطا فرما، جب تک ہم زندہ رہے تو کامل تعزیرات پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو کامل تعزیرات پر موت عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار سے ہی مولا، تیرے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے مولا، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں مولا، تو ہمارا حاجت روا ہے مولا، اور ایک رشتہ ہے تیرے حبیب سے مولا، ہم تیرے حبیب کے امتی ہے مولا، ان رشتوں کی لاج رکھ لے مولا، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، تمام جائز دعاؤں کو خیر سے پورا فرما مولا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔